اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت 164 ہے، یہاں سے آج کا درس سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پچھلی جو آیات تھیں ان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی، اس کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ خیانت کرے، نبی خیانت والا نہیں ہو سکتا۔ وما کان لنبی ان یغل، اور اس خیانت کو علماء نے دو معنوں میں علماء تفسیر نے بیان کیا۔ ایک کہ مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتے نبی، تو تم جو مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تو مال غنیمت کے پیچھے نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، تو تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ اور دوسرا یہ کہ اس کو بعض علماء نے مطلق رکھا کہ مال غنیمت سے متعلق نہیں، کہ نبی کے دل میں کوئی قدورت مومنین کے لیے نہیں ہے کہ دل میں خیانت رکھے اور منہ پہ بہت میٹھا میٹھا ہو، یعنی جو تم سے غلطی ہوئی اس غلطی کو نبی نے ظاہراً تمہیں معاف کر دیا تو تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ ہو سکتا ہے دل سے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں۔ اور تیسری کہ وہی میں سے کوئی نبی چھپا لے یا اپنے پاس خاص کر لے اور نہ بتائے امت کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما کان لنبی ان یغل، یہ تینوں احتمالات تفاسیر سے ثابت ہیں۔ ومن یغلل، آگے اس غلول کی، خیانت کی جو مذمت ہے اور اس کی سزا ہے وہ ذکر ہے کہ قیامت کو یاتی بما غل یوم القیامہ، جو چھپایا ہے تو قیامت کو اٹھا کے سر پہ لے کے آئے گا، چاہے وہ مال ہے، متاع ہے یا جو چیز بھی ہے۔ تو اندازہ لگا لیں جس کی جتنی چوری ہوگی اسی نے وہ سر پہ اٹھائی ہوگی۔
تو حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں بکریاں اور اونٹ اور بھیڑیں، انسان تو چھوٹا سا ہوتا ہے تو کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا اتنی جسم بھی خدا بڑا کر دے گا، اٹھاؤ۔ کسی کی زمین دبائی ہوگی تو زمین ہلکا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیجیے، جیسے پراپرٹی ٹائکون ہے نا، بڑے بڑے جو آج کل لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، یا جو وقف کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، قومی مال ہے، اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں لوگ۔ اس وقت تو بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا تیز سمجھا جاتا ہے جو آدمی چکر سے پیسے نکال لے، لیکن یہی چکر کے پیسے جو ہے نا اس مچھلی کے کانٹے کی طرح پکڑ لیں گے زبان کو اور گلے کو، جو ہے میٹھے کے پیچھے دوڑتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کانٹے نے اس کو پکڑ لیا یہاں سے۔ تو یہ سب کچھ قیامت کو واقع ہونے والا ہے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر ایک کو اس کے برابر جو کچھ اس نے کیا تھا، یعنی جو اس کا نتیجہ ہے وہی اس کو ملے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہے فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی کا اتباع کرنے والا ہو وہ، کمم باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹنے والا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اور نبی تو وہ ہے کہ جو اللہ کی رضامندی میں صبح و شام لگے ہوئے ہیں اور امت کو بھی اسی پہ لگا رہے ہیں، تو وہ ان منافقین کی طرح یا کفار کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، یا خیانت کرنے والوں کی طرح جو اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بھی غلط ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بدترین ٹھکانہ انہوں نے اپنے لیے ڈھونڈا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اللہ کے ہاں درجات ہیں، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت گزر چکی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے مومنین پر احسان کے طور پر اگلی آیات میں دوبارہ ذکر فرمایا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ نبی کی شان ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کریں، بلکہ اللہ نے تو اس مومنین کے لیے تحفہ بنا کر بھیجا ہے اس رسول کو، اور ان کے ذریعے امت کو ہدایتیں اور رحمتیں اور امانت سکھائی ہے، اور وہ اتنا امین ہے کہ اللہ کی وحی کو پورے کا پورا پہنچا دینے والا ہے۔ تو وہ نبی کون ہے؟ لقد من اللہ علی المومنین، بلا شبہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ من کہتے ہیں احسان کو، منت احسان تو من اللہ نے احسان فرمائے مومنین پر، کیسے؟ اذ بعث، جب مبعوث کیا، بھیجا ان میں، فیہم ان میں، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول۔ یہ تنوین کہتے ہیں عظمت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی رسولاً میں جو دو زبریں ہیں نا، اس کا معنی کیا جاتا ہے عظیم الشان رسول بھیجا ہے، کوئی عام رسول نہیں۔ من انفسہم، انہی میں سے ہے، یعنی قوم قبیلہ وہی قریش کا ہے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ احسان یہ کیا، اور اس نبی کا کام بھی بتا دیا۔ یہ آیت پہلے 2 بار میں نے کہا سورہ بقرہ میں گزر چکی، تیسری بار آ رہی ہے۔ تو اب تیسری بار میں بھی، اب یہاں دیکھیں پچھلی آیات میں اتنا جز نہیں ہے، اس میں لقد من اللہ علی المومنین یہ نہیں ہے ان پہلی آیات میں، لیکن اگلا مضمون سارے کا سارا موجود ہے۔ یہاں پہ اس کا اضافہ ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، مومنوں پر رب تعالیٰ نے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، عظیم الشان رسول مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام ہے، یتلو علیہم آیاتی، پڑھتا ہے وہ ان پر اس کی آیتیں۔ کس کی آیتیں؟ رب تعالیٰ کی آیتیں۔ اور وہ کون سی آیتیں؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو وحی کے طور پر اتر رہی ہیں، تو تلاوت آیات فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ایک کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے شرک سے، کفر سے، حسد سے، حقد سے، کینے سے، بغض سے، جتنی بھی اخلاقی روحانی بیماریاں ہیں ان سے ان کو پاک و صاف فرماتا ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دائرۂ اثر میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جاتے تھے، ان کے دل پاک و صاف ہو جاتے تھے، مزکہ اور مصفہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ دو کام ہو گئے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک و صاف کرتا ہے ان کو ہر قسم کی علائشوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب، تعلیم کتاب، والحکمہ، اور دانشمندی اور گہری دانائی کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ اور سورۃ الجمعہ میں بھی یہ آیت آ چکی ہے 4تھی بار، وہاں پہ آپ پڑھیں گے سورۃ الجمعہ۔ تو علی المومنین، مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ سب لوگ نفع کہاں اٹھاتے ہیں؟ مومنین ہی آپ کی ذات سے نفع اٹھاتے ہیں۔ جس نے آپ کو نہیں مانا آپ سے نفع نہیں اٹھایا، اس نے نہ آپ کی تعلیم سے نفع اٹھایا۔ پھر درجات ہیں مومنین میں بھی کہ جو جتنا آپ کی پیروی کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اتنا اس نے نفع اٹھایا۔ اس کے بعد ارشاد ہے من انفسہم،
انسانوں میں سے، فرشتوں اور جنات میں سے نہیں ہے یہ رسول کہ لوگ کہیں کہ جی وہ تو دوسری جنس کے ہیں، تو ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہاری طرح نوع بشر میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اور تم ہی تمہارے قبیلے میں سے ہیں، تو تمہیں ان کی پیروی کرنی آسان ہو گئی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، تو اللہ نے چن لیا ان کو، تمہیں میں سے چن لیا۔ یہ تو تمہاری عزت بھی ہے کہ تمہیں میں سے ایک ایسا عظیم الشان رسول مبعوث ہو گیا، تو تم بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کرو، تمہیں تو اور زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کر سنائے، اور کاموں میں پہلا کام ہے عربوں کو قرآن تلقین کے ذریعے یاد کرایا جاتا ہے۔ ناظرہ اور تجوید پڑھانا اس کا یعنی صحیح الفاظ پڑھانا، جس کو تجوید اور ناظرہ کہتے ہیں، کہ قرآن کے لفظ پڑھنے آئیں۔ ظاہر عربوں کو معنی جس وقت ہم پڑھ دیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم اجمیوں کو تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ عربوں کو تو اس کو فی البدی سمجھتے ہیں وہ، جیسے اپنی زبان میں، لیکن چونکہ قرآن بڑی گہری کتاب ہے اور بڑی ہی اس میں رموز اور اسرار ہیں، ہر عرب کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ جو عام آیات ہیں یعنی جن کا مضمون ملتا جلتا ہے وہ تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے، باقی ان کے لیے یتلو علیہم آیاتی ہے، یعنی عموماً یتلو علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اس میں ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیتے۔ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس میں ترجمہ بھی پڑھنا ہے، یہ ہماری یتلو علیہم میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں، الفاظ بھی درست کریں۔ ہمارا ایک دوست ہے وہ کہا کرتا ہے کہ جی فلانے شخص جو ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، جو ہے نا درس دیتے ہیں، تو درس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا درس دیں، اچھی بات ہے، ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، لیکن اس کے تقاضوں میں پہلا تقاضا کیا ہے کہ انسان کو کم از کم جو تفسیر پڑھ رہا اس کے الفاظ پڑھنے تو صحیح آئے۔ کچھ کا کچھ پڑھتا ہو آدمی اور وہ اس کا معنی کیا کرے گا، اور پھر جو ہے اپنی ذاتی رائے اس میں کیسے داخل کر سکتا ہے ایسا آدمی؟ تو بڑے علماء کا کام ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، مومنین کا دیکھیں، اسی میں سے اپنے لیے بھی نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ تلاوت آیات فرمائیں، تو مومنین کا کام ہے کہ تلاوت آیات سن کر اگلے ان لوگوں کو تلاوت آیات کر کے بتائیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی۔ یعنی الحمدللہ یہ جو ہل کام کرتے ہیں تو اس میں یہ نبی کے کاموں کی ہی یہ ایکسٹینشن ہے کہ امت کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ یتلو علیہم آیات ہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حفظ ناظرے والا استاد جو ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی پڑھا نہ پڑھا۔ اسکول کی تعلیم کو، انگریزی کی تعلیم کو جو وقت دی جاتی ہے، جو خرچہ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن بچہ نے آج تھکا ہوا ہے جی، آج وہ استاد بچے کا پابند ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں استاد بچے کا پابند ہے، جبکہ اسکول کی تعلیم میں بچہ استاد کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بھیج دیا جی، پھر اپنی مرضی سے بھیج دیا، نہ بھی بھیجا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عملاً ہمارا جو تعامل ہے، جو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اس سے یعنی باتوں ایک طرف رکھیں، حقیقت یہ ہے۔ حالانکہ رسول عظیم الشان رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ تلاوت آیات کر کے بتائے۔ وہ بات دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسے صحابہ کو پڑھایا آپ نے۔ سورہ فاتحہ کی تعلیم الحمدللہ رب العالمین جیسے پڑھاتے ہیں مدارس میں، ایسے پڑھائی آپ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ سے پکڑ کر فرماتے ہیں بٹھایا اور ہمارے پڑھو التحیات للہ، آپ پڑھتے اور پھر میں دہراتا اس کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ہے انبیاء کی تعلیم میں، یعنی انبیاء کے 4 کاموں میں سے پہلا کام ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ضروری ہے، اور اگر صحیح نہ پڑھا تو ساری زندگی ہو جاتی ہے آدمی کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے یہ نیت بھی کریں کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو بھی ٹھیک کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، دلوں کو مانج کر ان میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ قرآن پر عمل کرنے سے۔ جب لفظ ٹھیک ہو گئے تو دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ ہے زکیہم، قرآن کا جب آدمی مضمون سنتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے، قصے سنتا ہے، خدا کی عظمت کی باتیں سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو پھر دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے،
کفر کی جگہ شرک کی جگہ توحید پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی پرستی کی جگہ آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس سے دل پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ 1-2-10 دن کا کام نہیں، ساری زندگی کا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام فرمایا کہ صحابہ کے دلوں کو پاک فرما دیا۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں، اجمیوں کو ترجمہ پڑھانا، مضامین سمجھانا، اور اہل لسان کے لیے خاص ضرورت کے موقع پر مشکل باتوں کو آسان کرنا۔ یہ دونوں یعلمہم الکتاب میں آ گیا، تعلیم کتاب۔ یعنی وہ تعلیمی کتاب کیا ہے؟ یہ تلاوت آیات سے اور تزکیہ سے اوپر کا کام ہے، یعلمہم الکتاب۔ جب دل پاک صاف ہو گئے، لفظوں کا پڑھنا آسان ہو گیا، دل پاک ہو گئے، تو اب تیسرا کیا ہے؟ اب دلوں کے اندر استعداد پیدا ہوگی کہ وہ خدا کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ان میں۔ یعنی اندر کا گن نکل گیا، آیتیں پڑھ رہے ہیں، اب پڑھنے کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، تو تعلیم کتاب دی جائے گی۔ عربوں کو کیسے دی جائے گی؟ کہ مثلا آیات میں بہت گہری دانائی کی آیات ہیں، جو ایک بڑے سارے عربوں کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ نہ جس کی زبان عربی ہے وہ نہ ہر کے سر بتراشت کلندری دانت، نہ ہر کے آئینہ دارت سکندری دانت۔ جس کے ہاتھ میں آئینہ پکڑو سکندر بھی نہیں ہوتا، اور جو سر گنجا کر دے وہ کلندر بھی نہیں ہوتا، اور جو عربی بولے وہ سارا ہر عربی پڑھنے والا عالم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب ہے جس کے اسرار و رموز کے لیے زندگیاں لگانا پڑتی ہیں۔ تو خود اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن خود کعبے کی چھت پہ رکھا جاتا اور عرب ایک ایک کاپی لے جاتے اور اسٹڈی کرتے۔ نہیں، اس کے لیے نمونہ عمل چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول موقع بموقع اس کی تفصیل کریں، تعلیم دیں ان کو کہ کیسے آپ نے آیات پہ عمل کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت لمبا مرحلہ ہے اور ساری زندگی کا مرحلہ ہے۔ تو یہ ہم تعلیم کتاب ہے، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ بھی تعلیم کتاب میں شمار ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ اے اللہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آ جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے جی؟ والحکمہ۔ حکمت کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں عربی زبان میں، اور یہاں پہ انہوں نے سادہ معنی کیا ہے کہ دانشمندی کی گہرائی کی باتیں ان کو سکھلائے، اور گہرے مضامین بیان کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ مثلا قرآن کریم میں دودھ پینے کے تعلق سے 2 رشتوں کی حرمت کا ذکر ہے، ایک ہے رضائی ماں اور رضائی بہن۔ رضائی بہن کون سی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ دودھ پی لیا ہو، اور رضائی ماں جس ماں نے آپ کو دودھ، آپ کی سکی ماں تو نہیں ہے لیکن دودھ پلا دیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دودھ پینے سے بھی وہ 7 رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن میں 2 کا تذکرہ بطور مثال ہے، باقی احادیث میں اس کی کثرت سے مثالیں آپ کو ملیں گی، ایسی گہری اور دانائی کی باتیں جو ہیں۔ اور صحابہ چونکہ اس میں اللہ کے رسول کی برکت سے وہ شاگردوں پر استاد کا اثر پڑتا ہے نا جی۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں استاد سے پڑھا تھا، تو اس پہ اثر ہوتا ہے 30-40 سال گزرنے کے بعد، اس کی گفتگو میں، اس کے بول چال میں، اس کے وہ الفاظ جو استاد سے سنتا ہے وہ بھی اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول جیسا معلم ہو، اور صحابہ ہوں جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے ہوں، اور معلم بھی وہ جن کو خدا نے بھیجا ہو اور ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جن کا تعلق ہو وحی کے ذریعے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو شاگردوں میں ان پہ کیسا اثر ہوا ہوگا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مردوں کو مسیحا کر دیا کہ وہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی جو تھا حبشے کا بادشاہ، اس کے دربار میں تقریر کی تھی نا، اس نے کہا آپ کون ہیں، کیا کہاں سے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مردہ کھانے والے لوگ تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے، ہمارے بڑے جو طاقتور تھے وہ غریبوں کو، کمزوروں کو دبا لیتے تھے، ہماری عورتوں کی عزت نہیں تھی، حلال حرام کا ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہماری کیفیت تھی۔ اور پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ایک رسول ہم میں بھیجا جس نے ہمیں کہا کہ تمہارا ایک خدا ہے، تمہاری پیشانی اس کے لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکے، اور تم ہمارے ظالموں کو روک دیا اور مظلوموں کو بلند کر دیا اور عورتوں کو ان کا مرتبہ دیا، اس لیے یہ مکے والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ تو وہ تعلیم ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تو یہ مردنی تھی کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا،
جان لینے والے پھر جان دینے والے بن گئے۔ تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو خاص طور پہ پڑھا کریں، میں عرض کیا کرتا ہوں، اور نہیں ہے تو حیات الصحابہ جو ہے نا اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، 3 جلدوں میں جو لکھی ہے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدر اول کا جو اسلامی معاشرہ تھا اس میں ان کی اخلاقی اور ایمانی صفات کیا تھیں۔ آج کا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہماری جو ہے معیشت تباہ ہوئی ہے، یا ہمارا سیاسی نظام ٹوٹ گیا ہے، یا ہمارا جو ہے یہ اس میں تو زیادہ بات کرتے ہی ہیں کہ سیاسی نظام ٹوٹ چکا ہے جی، کرپشن ہے۔ اس سے پہلے ہمارا اخلاقی نظام ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاقی نظام کا یہ عالم ہے کہ ہم میں پڑھا لکھا آدمی بھی 5 10 20 ریال کے لیے جھوٹ بولنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اور کسی کا حق واپس کرنے کے لیے اگر چھوٹی چیز ہو سمجھتا ہے چھوٹی چیز ہے یار، اگر ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے رکھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ اخلاقی نظام کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا، بلکہ خیرخواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرمایا تھا نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی رکھنا، تو ایک آدمی نے گھوڑا بیچا تو وہ لے کے چلا، 5000 درہم میں اس کا سودا ہو گیا۔ جب وہ چلا تو دوسرے صاحب نے ان کو آواز دی، بھائی تم نے یہ گھوڑا جو ہے لیا ہے سواری کے لیے لیا ہے یا ویسے ہی شوق کے لیے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں سواری کے لیے۔ انہوں نے کہا سواری کے لیے لیا ہے تو پھر اتنی قیمت نہیں بنتی اس کی، کیونکہ اس کے چلنے میں عیب ہے، اس کے 400 درہم واپس کرو، یہ لو۔ تو کسی نے کہا آپ نے اپنا نقصان کر دیا کہ 1000 کے بجائے 400 روپیہ آپ نے جو ہے دوبارہ اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کی نبی سے سنا تھا کہ مومن ہمیشہ مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس درجے کا خیر خواہ آپ کو اپنا سگا بھائی بھی ملے گا آپ کے اس معاشرے میں؟ یہ قرآن کی اخلاقی تعلیم تھی۔ کچھ سودی معاشرے میں، ظلم کے معاشرے میں دوسروں کو ترجیح دینے کی جو صفت جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ امن و امان کی جو ہے وہ توقع نہ کریں۔ تو یہ ہے الحکمہ، دانائی کی بات، گہری بات، یہ اللہ کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ اللہ کی نبی کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ کھلی گمراہی آپ یہ میں نے ابھی بیان کر دیا، تھوڑی باتیں ظلم ستم جو تھیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ختم فرما کے پھر وہ جو پہلا موضوع تھا جو احد پہ تبصرہ ہو رہا تھا، اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، فرمایا اور جب تم کو کچھ تکلیف پہنچی جس کا دگنا تم ان کو پہلے پہنچا چکے ہو، کب؟ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، پس کیا تم کہتے ہو یہ آفت کہاں سے آئی؟ یعنی جو 70 شہید ہو گئے، یہ مصیبت آئی، جو تکلیف پہنچی، تو یہ انا ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ قل هو من عند انفسکم، کہو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ بما تعملون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ اب لما کا کیا مطلب کریں گے؟ اور کیا جب، یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ اوا، یہ ہے نا، آ کا مطلب ہے کیا، لما جب، تو اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت کچھ تکلیف، یہ کچھ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یہ احد میں جو واقعات ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً پہنچا چکے ہو تم اس سے دگنا، قل تم، اور اب تم یہ کہتے ہو انا ھذا، یہ کہاں سے، ہم پر یہ مصیبت کہاں سے آئی، یہ شکست کیوں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ایسے کیسے ہو گیا؟ قل، آپ کہیں ھو من عند انفسکم، اس کا سبب تمہاری اپنی جان ہے، تم ہی اس کی وجہ بنے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا نقصان کا سبب تم خود بنے ہو۔ نمبر 1، تم نے جوش میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو غالب کیا۔ وہ پہلے واقعی کو ذہن میں تازہ کر لیں جو میں نے آپ کو شروع کی بتایا تھا احد میں، 1۔ نمبر 2، اور پھر تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مورچے متعین کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں پرندے نوچ لیں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن تم نے پھر بھی اپنی رائے کا دخل کیا اس میں، جیسے بھی کیا، لیکن تم نے غلطی کی۔ 2، تیسرا، دشمن کی نظروں کے سامنے لشکر سے 300 آدمی ٹوٹ کر واپس ہوئے، وہ تھے تو منافقین، عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں، یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبت واقع ہوئی۔ اور چوتھی بات، شاید آپ کو اس کا نہ پتہ ہو، بدر میں جس وقت یہ مثلیہ، یعنی بدر کے دگنا
تم ان کو تکلیف دے چکے ہو بدر میں، دگنا کیسے ہوا وہاں پہ؟ 70 ان کے تو 70 ہی ہو تو برابر ہو گئے نا، 70 پکڑے بھی تھے، پکڑے گئے۔ اب دگنے کا مطلب یہ ہے کہ 70 کافر، وہ بھی بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے بت ان کے گرے تھے۔ احد میں تو ٹھیک ہے شہید ہوئے، حضرت حمزہ ایک بڑے لوگوں میں سے شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت تو یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے لوگ شہید ہوئے، لیکن اتنے نہیں مارے گئے جتنے بدر میں کافروں کے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ جو ان کے، اور ابو جہل جیسے آدمی۔ تو وہاں پہ 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، اسیر ہو کے آئے تھے، جن کو مدینہ میں رکھا گیا، اور ان کے بارے میں نبی اسلام نے پھر رائے پوچھی کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے تھے، اور سب سے پہلے آپ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، اور باقی جس کا جو رشتہ دار ہے قریبی نے اس کے حوالے کریں، تاکہ اس کے ایمان کا پتہ چلے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی، شفقت اور مہربانی کی وجہ سے، کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے، اور مسلمانوں سے بھی آپ نے رائے لی تھی، مدینہ میں تھے نا، یہ مدینہ، تو یہ منافقین کی، عبداللہ بن ابی لوگوں کی بھی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، کہ مسلمانوں کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یہ واپس جا کر سوچنے والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تمہیں 2 اختیار دیے جاتے ہیں، یا تو تم پیسے لے لو، اور یا ان کو قتل کر دو، کیونکہ یہ اللہ رسول کے ساتھ حربی کافر ہے، لڑنے والے کافر ہیں۔ اگر ایسا کرو گے، یہ بات جو ہے، تو آئندہ سال اتنے ہی آدمی تمہارے شہید ہوں گے، یہ ہے وہ بات۔ یعنی ہو سکتا ہے پھر تمہیں اتنا نقصان اٹھانا، یہ نہیں فرمایا کہ شہید ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے آئندہ پھر تمہیں اتنا نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نقصان اٹھا لیں گے، لیکن اس وقت ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن آیا، سورۃ الانفال میں آپ پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا، آپ رو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو عذاب الہی ہے، میں نے اس کو اتنا قریب دیکھا، اترا ہوا تھا، کہ کافروں کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے گویا معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آئندہ سال 70 مارے جائیں گے، شہید ہوں گے۔ تو وہ 70 چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پہ 70 صحابہ یا اس سے زیادہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ قل تم انا ھذا، یہ ہوا نا آیت میں، یہ کہاں سے ہوا، ہم پر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، یہ اس کا جواب ہے، یہ تمہاری اپنی، تمہاری طرف سے ہوا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، باقی ہوتا حکم اللہ کا ہے، لیکن تم نے زمین پر ایسے اسباب مہیا کیے، خدا نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ وما اصابکم، اور جو تکلیف تم کو پہنچی، کب؟ احد میں۔ یوم التقى الجمعان، جس دن ملی آمنے سامنے ہوئی 2 فوجیں، الجمعان 2 جماعتیں، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کی اجازت سے ہوا، اللہ کی اذن سے ہوا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جانے وہ ایمانداروں کو، اور تاکہ جانے وہ ان کو جنہوں نے دوگلی پالیسی اختیار کی، نفاق کیا، منافقت کی، یعنی ایمان اور نفاق کا بھی اللہ تعالیٰ ان کا نکھیڑا کرنا چاہتا تھا، ان کو سیپریٹ کرنا چاہتا تھا، کہ پتہ چلے کہ ایمان والا آج کون ہے اور سچ پہ جمنے والا کون ہے۔ اس میں جو لفظ آیا نا فبإذن اللہ، یعنی یہ جو شکست ہوئی تو اللہ کے اذن سے ہوئی، کہ اللہ نے کہا کہ شکست ہو میرے رسول کو، اس اذن سے۔ یہ تشریعی اذن مراد نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حالات کا جو ایک تکوینی نظام ہے خدا کا، کائنات میں جو چلتا ہے، اس تکوینی نظام میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ایسا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ ایمان والوں کا اور نفاق والوں کا، منافقین کا قلع کم ہو جائے، اور جماعت صاف ہو جائیں۔ بات آپ دیکھیں کہ منافقین کا تذکرہ آپ نے اگر غور فرمایا ہو تو سورۃ البقرہ میں بھی تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا، لیکن سورۃ آل عمران میں اس غزوے کے ذیل میں منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ پھر بھی آپ اس پہ غور فرمائیں، دیکھیں کہ کہاں سے چل رہی ہے بات۔ اور پھر آپ کو پتہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں بھی منافقین کو بہت تفصیل سے خدا نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آج اگر آپ نے عشاء میں غور کی ہو تو سورۃ المنافقون سنی ہے آپ نے؟ پڑھی تھی آج نا امام صاحب نے؟ میں اور نماز پہ جاؤں تو پتہ چلے
ہم میں سے اکثر لوگ مکے میں نماز پڑھتے ہیں اصل میں. نہیں میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں نے کہا ہم میں سے اکثر لوگ جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو مکے میں ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا امام صاحب کیا پڑھ رہا ہے. امام صاحب نے آج سورۃ المنافقون پڑھی تھی, اس میں بھی یہی مضمون ایک اور انداز سے بانداز دیگر خدا نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ غزوے میں جو واقعات پیش آئے تو فتح و شکست کے بعد پتہ چلے کہ سچ پہ ٹھہرنے والا کون ہے اور نفاق کا راستہ اختیار کرنے والا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ پہچانے کہ کون ہیں جنہوں نے نفاق کیا, دل میں کفر تھا اور زبان پہ کلمہ اسلام رکھا ہوا تھا. تو سختی کے موقع پر پہچان پڑ جائے گی کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. آگے کیا ہے, وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا گیا. جب قیلا, قالا کا مطلب کہا اور قیلا کہا گیا, یہ پیسے وائز ہے, ٹھیک ہے جی. قیل لہم, جب ان سے کہا گیا, تعالوا, اس کا معنی تو آپ خود کریں, آؤ, ٹھیک ہے جی. یہ تعال سے اس کا جمع گسی گیا واو کے ساتھ, تعالوا, آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں. یعنی جب مسلمانوں نے ان منافقین کی جماعت کو جو مکس ہو چکے تھے کہا کہ آؤ لوگوں جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں, قتال کریں. او ادفعوا, یا کم از کم دشمن کو ہٹائیں, یعنی پرے رکھیں, اس کو دور رکھیں اپنے شہروں سے. تو قالوا, انہوں نے کہا منافقین نے, لو نعلم قتالا, اگر ہم لڑائی کو جانتے, یعنی ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی, یا یہ مطلب ہے ہم نہیں جانتے کہ لڑائی ہوگی ایک, یا ہمیں اس لڑائی میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو نا, اس میں ہماری رائے شامل نہیں ہے. لو نعلم قتالا, اگر ہم لڑائی کو جانتے, لاتبعناکم, تو ضرور تمہاری پیروی کرتے, تمہارے ساتھ چلتے, تمہاری قدم بقدم چلتے. ہم للکفر, وہ لوگ للکفر یومئذ, آج کفر سے اقرب, زیادہ نزدیک ہیں. یعنی آج کے دن جب جنہوں نے یہ بات کی تو کفر سے زیادہ نزدیک ہو گئے, منہم, ان سے, للایمان, ایمان سے. یعنی ایمان کی بنسبت وہ کفر سے آج زیادہ قریب ہو گئے. کیا مطلب, آج تک تو مسلمانوں کی جماعت میں چھپ کے کھڑے ہوتے تھے نا, اللہ اکبر, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, اور رلے ملے چلتے تھے, پتہ نہیں اس وقت ایمان کے قریب لگتے تھے. آج جس وقت سختی کا وقت آیا, سختی کے موقع پہ نا دودھ پینے والے مجنو اور خون دینے والے مجنو کا جب پتہ چلتا ہے, جب تکلیف کا وقت آتا ہے. دوست آں باشد کی گیرت دست دوست, شیخ سعدی نے بہت زمانہ پہلے فرمایا تھا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے, کب, در مصیبت و درماندگی, مصیبت اور تکلیف کے وقت جو دوست کا ہاتھ پکڑے اس کو دوست کہتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا لطیفہ درمیان میں آگے وہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کا پکا دوست کی پہ اس کو مار رہا ہے نا, اس پہ تکلیف آئی ہوئی ہے, تو اپنا قریبی دوست توڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اپنے دوست کا. وہ خدا کے بندے میرا ہاتھ تو چھوڑ, تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو شیخ سعدی کے قول پہ عمل کر رہا ہوں کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. ہاتھ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے, ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرے. تو اس سے پہلے وہ ایمان کا نام لیتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جب یہ تکلیف آئی ان کی زبانیں اندر کا جو مواد تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا. ہماری بات مانتے تو ایسا ہوتا, ہماری بات نہیں مانی, اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ظلم کیا, خیانتیں ہوئیں, جیسے ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ خیانتیں ہوئیں. تو ان کے اندر کا کفر جو تھا, چھپا ہوا نفاق, اب وہ کفر کے قریب ہو گئے. جو کفر تھا وہ ظاہر ہونے لگا. اقرب للایمان, یقولون, کہتے ہیں وہ, بافواہہم, اپنے منہ سے, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی یہ صرف منہ کی بات ہے, افواہ. ویسے بھی افواہ کا لفظ آپ پڑھیں نا, منہ بھر بھر کے جو باتیں کرتا ہے نا, جو آدمی وہ زیادہ باتیں کرتا ہے. افواہہم, جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, دل تک اس کا اثر ہے ہی نہیں. ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتے ہیں جس چیز کو وہ دلوں میں چھپا رہے ہیں, اور ان کا کفر اور نفاق ہے. الذین قالوا لاخوانہم, اور انہی میں سے ایک بات ان کی کیا ہے, جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے. ظاہر ہے کہ ان کے نسبی بھائی تھے جو سچے مسلمان تھے, وہ بھی ان کے بھائیوں میں سے تھے حقیقتاً, جو ایمان لا چکے تھے. وقعدوا, اور بیٹھ رہے وہ. قعد یقعد کا مطلب ہوتا ہے خود تو بیٹھے رہے, اور اپنے بھائیوں سے کہا, لو اطاعونا, اگر وہ ہماری بات مانتے, اگر وہ ہماری سجیشن, if they accept our suggestion, ما قتلوا, نہ مارے جاتے. اگر یہ ان کو پتہ ہوتا تو کولیشن فورسز آ رہی تھی, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پتھر کے زمانے میں ان کو دھکیل دیتی. یہ ہماری بات انہوں نے نہیں مانی تو ایسے 70 مارے گئے. رائے ہماری تھی, ہم یہاں صاحب الرائے لوگ ہیں, صاحب فہم و فراست لوگ ہیں,
اور ان کو دیکھو کہ جوش میں نکل گئے ہیں، ہماری بات نہیں مانی، لو اطاعونا، اگر ہماری بات مانتے، ما قتلوا، یہ ایسے نہ مارے جاتے احد کے میدان میں، قل، تو اللہ نے کیا جواب دیا، کہو، آپ فرمائیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی ذاتوں سے تم اپنی موت کو اب ٹال کے دکھاؤ، فادرؤوا عن انفسکم الموت، جو تم نہیں نکلے تو تم کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ موت تمہیں نہ پکڑے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنی اس بات میں تو تم اپنی موت کو اب ٹال کے دکھاؤ، ہمیشہ زندہ رہ کے دکھاؤ، اس نے تو آنا تھا، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی بات کیا، اور جنہوں نے لگا دی انہوں نے تو اللہ کو پا لیا، تم نے کیا پایا نفاق کے علاوہ۔ اچھا، آگے کیا ہے جی؟ اچھا چلے اس کو مضمون ختم ہو جائے، تھک تو نہیں گئے؟ چلیں اس کا آیت کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قل، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان میں اکثریت انصار کی تھی، ان کے 65 آدمی شہید ہوئے اور 61 خزرج کے اور 24 اوس کے تھے، ایک یہودی قتل ہوا تھا اور مہاجرین کے شہداء صرف 4 تھے۔ بعض کتابیں پوری تفصیل سے ان کے ناموں کی فہرست بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے منافقین چونکہ وہ مدینہ والے تھے نا، انصار کے جو کبھی خزرج کے، یا عبداللہ بن ابی جو تھا یہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا، تو 64 آدمی قبیلوں کے 2 کے مل کے مارے گئے تھے، تو اس لیے اس نے کہنا شروع کیا کہ جی ہماری بات نہیں مانی اس لیے مارے گئے، ہمارے بھائی تھے، جب تمہاری موت آئے گی تو پھر دیکھنا بچانا۔ اچھا، ولا تحسبن الذین، آگے پھر ان شہداء کی فضیلت بیان کی ہے جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، تو اللہ نے ان کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کہاں پہنچے، جن کو تم کہتے ہو کہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، اب دیکھو وہ کہاں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، تم نے کبھی خیال بھی نہیں لگانا اپنے ذہن میں کہ جو میری راہ میں مارے گئے ہیں، میرے لیے مارے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، امواتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، بہترین روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات، یہ گویا مرنے والوں کے لواحقین کو بھی صبر و تسلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ منافقین کی مذمت کے بعد لواحقین شہداء کو تسلی دی جا رہی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو راہ خدا میں مارا جائے تو اسے مردہ نہ کہو، اتنے پر نہیں رکا ہے اللہ تعالیٰ، بل احیاء، مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، خدا کے پاس سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ کہاں زندہ ہیں؟ قبر میں زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں، کہاں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ دیکھیں روح کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، مومن کو تو چھوڑیں، جسم انسانوں کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ پیکر بدلتا ہے لیکن روح تو ہمیشہ رہے گی اس کی، تو روح تو کافر کی بھی زندہ ہے اور عذاب اس کو بھی ہوتا ہے، اور عام مومنین جو ہیں جو شہداء نہیں ہیں ان کی روح بھی زندہ ہے، انبیاء کی ارواح تو ہیں ہی زندہ ہے۔ تو شہداء کی تخصیص کیا ہے؟ شہداء کی تخصیص یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور اس کے اثرات اس کے جسم تک بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ جانتا ہے۔ عالم آخرت کی باتیں جتنی شریعت نے بتا دی ہیں، عقل اس پر کوئی بھی زیادتی کر ہی نہیں سکتی، عقل کا دائرہ کار وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے کہ وحی کی اور اللہ کی نبی کی بات پر ایمان لائے۔ ہم قبر میں رکھتے ہیں، اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، ہمارے سامنے بس اتنا ہی منظر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا عالم ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے ایک، اور خدا کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کی ارواح کو، اور یہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان میں حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کو دیکھا کہ بڑے تکلیف میں ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں تم مجھے کوئی دکھی نظر آ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ شہید ہو گئے، عبداللہ ان کا نام تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں جابر بن عبداللہ، اور قرضہ بھی بڑا چھوڑا ہے،
اور مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہو. تو تکلیف تو ہے، باپ کے مرنے کی بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، کنبہ بھی میں نے پالنا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، شہداء کو یا اور لوگوں کو، نیک لوگوں کو زندہ کر کے ان کے لیے جنت کا پروانہ کیا، لیکن تیرے باپ کو زندہ کر کے آمنے سامنے بٹھا کر کہا کہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تمہارے باپ عبداللہ نے کہا کہ یا اللہ بس میری ایک ہی خواہش ہے اس وقت کہ تو پھر مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں پھر تیرے لیے اپنی گردن کٹا کے آؤں، پھر میں اپنی جان تیرے اوپر لگا کے آؤں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو چکا ہے ایک بار، کہ جو آگے آ گیا پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. اور اب تیرے باپ کی روح کو اللہ نے سبز پرندوں کے قالب عطا کر دیے ہیں، وہ دن کو اڑتے پھرتے ہیں اور رات کو جنت کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوں ان میں آ کر آرام کرتے ہیں. تو اس پہ راضی ہے کہ نہیں؟ پریشان نہ ہو، یعنی تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے. تو یہ ہے شہداء کا مرتبہ. اور صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارتیں سنائیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. بس اسی پر بس کر لیتے ہیں. فرحین بما، اس کا صرف ترجمہ دیکھ لیں تاکہ مضمون پورا ہو جائے. فرحین، خوش ہو رہے ہیں. کون؟ وہ لوگ جو قتلوا، جو مارے گئے، اللہ وہ خوش ہو رہے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے ان کو اپنی مہربانی سے عطا کر رکھا ہے جنتوں میں، اس پہ وہ بڑے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ، ان لوگوں کی وجہ سے لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ابھی تک پیچھے سے آ کر ان کو نہیں ملے، یعنی دنیا میں سے آ کر آخرت میں ان کے ساتھ ابھی تک ملاقات نہیں، ان کے بارے میں بھی وہ اپنے دل میں یہ خوشی رکھتے ہیں کہ وہ بھی آ کر مل جائیں ہم سے اسی راستے پہ، کیونکہ یہ تو بڑی خوشی کا اور اللہ کی رحمت کا راستہ ہے. اور منافقین ان کے بارے میں کیا رہے؟ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. اور اللہ کیا ان کا بیان کر رہا ہے؟ اللہ خوف علیہم، کہ ان پہ کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یستبشرون، خوشی منا رہے ہیں وہ شہید ہونے والے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں پر، وفضل، اور اس کی مہربانی پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ کسی بھی محنت کرنے والے کی مزدوری یا اجر کو ضائع نہیں فرماتے. انشاءاللہ شہداء کے متعلق 2-3 واقعات وہ اگلے درس میں بیان کر کے پھر اس سے اگلا مضمون، تو یہ مضمون آگے چلتا رہے گا. اور اس کے بعد غزوہ کون سا آیا تھا پیشی؟ ذات السلاسل اس کو کہتے ہیں، یا ذات الرقاع، جس میں اسی غزوے کے بعد صحابہ کو نبی اسلام نے بھیجا تھا کہ جا کر ان کا پیچھا کرو اور ان کو پکڑو، اور ان کو دیکھ کر اس کا حمراء الاسد، جی غزوہ حمراء الاسد، یہ اس کے پاس، اس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن منافقین پہ داغ بیٹھ گئی کہ یہ تو زخمی ہونے کے باوجود بھی قوت والے ہیں کہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. اس کا ذکر اگلی آیتوں آئے گا، اس میں آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی آیت آ رہی ہے، اس کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ جو وظائف انشاءاللہ وہ بھی اگلے درس میں ہوں گے. ربنا تقبل منا.